اور اس کا ثواب ہمارے نانا عظیم عزیز نے عباد اللہ جن کی تاریخ وفات ملی ہے اور مرحوم والدین شفاعت حسین میرے افضل حسین ظاہرہ دامت بنت قاضی طاہرہ خاتون منت گولڈی احمد علی زاہدہ خاتون منت گولڈی احمد علی جناب یاور حسین صاحب مرحوم ابن گولڈی احمد علی اور مرحوم ریاض ہاشم ابن عرفہ حسین صاحب کے حوالے تمام ارواح مومنین کو شامل فرمائیں. سامنے پیش کرنے کی اجازت حاصل کروں گا. چونکہ عام مومنین کا ذہن مبارک ہے کہ میری چھوٹی سی زبان سے نظم میں سماعت فرمائیں، اس لیے میں چند اشعار پیش کر رہا ہوں. تازہ ترین مولانا بلال کاظمی صاحب کی سماعت فرمائیں. یہ تازہ ترین چند اشعار مولانا بلال کاظمی صاحب کی سماعت فرمائیں کہ نقطہ نہ جگمگائے اگر دائرہ نہ ہو. جہاں جہاں بھی آواز جا رہی ہے تو ہمارے ساتھ پہلی بات پیش ہو رہا ہے کہ نقطہ نہ جگمگائے اگر دائرہ نہ ہو، ممکن نہیں کہ چاند ہو فرش عطا، ممکن نہیں کہ چاند ہو فرش عطا نہ ہو. ایسے بشر کا عید منانا حرام ہے، ایسے بشر کا عید منانا حرام ہے جس نے کبھی بطول کو پرسا دیا نہ ہو، جس نے کبھی بطول کو پرسا دیا نہ ہو. اور یہ دو مصرے آپ سب حضرات کے نقل ہیں کہ دل ہو چکا ہے الفت سجاد کا اسیر، دل ہو چکا ہے الفت سجاد کا اسیر. لوگوں دعائیں مانگو یہ قیدی رہا نہ ہو، لوگوں دعائیں مانگو یہ قیدی رہا نہ ہو. تشریف لے آئے، اندر جگہ ہے. اور امام علی مقام دربار یزید ملعون میں آ چکے ہیں. اپنے مقدس بابرکت رازوال خطبے کے بعد یزید اور یزیدی ٹیم کے اوپر یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں صرف 3 شعر کہ پدر کے لہجے میں گفتار کرنے آئے ہیں، پدر کے لہجے میں گفتار کرنے آئے ہیں، بلند لفظوں کا معیار کرنے آئے ہیں. جو کر رہے ہیں سیاست حسینیت کے خلاف، ہم ایسے ذہنوں کو بیمار کرنے آئے ہیں. ہم فرمانے میں بیمار نہیں ہوں. جو کر رہے ہیں سیاست حسینیت کے خلاف، ہم ایسے ذہنوں کو بیمار کرنے آئے ہیں. یہ دو مصرے آخری کا ایک شعر بہت قیمتی ہے، نئے جہت سے شعراء کرام کو لطف ملے گا اور روشنی کی سماعت فرمائیں.
امام سجاد فرما رہے ہیں یزید تجھ کو یہ شاید ابھی نہیں معلوم، یزید تجھ کو یہ شاید ابھی نہیں معلوم کہ ہم تجھے ہی گرفتار کرنے آئے، یزید تجھ کو یہ شاید ابھی نہیں معلوم کہ ہم تجھے ہی گرفتار کرنے آئے۔ ارشاد جناب رب العزت ہو رہا ہے کہ بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اور دنیا و آخرت کا اختیار صرف ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ آیے واقعی ہدایت کے ذیل میں جو بات قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ مالک کائنات نے ہدایت انسانی کا انتظام خود انسان کے حوالے نہیں کیا، بلکہ اپنے لطف و کرم خاص کی بنا پر یہ ذمہ داری اپنے انسانیت نواز ہاتھوں میں رکھی۔ حضرات اہل بیت طاہرین علیہ السلام کو خداوند عالم نے کچھ ایسے فضائل و کمالات عطا فرمائے ہیں جن کی مثال آدم و عالم کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ ایک امت پیغمبر ہی کا کیا ذکر ہے، عبادات و اطاعت کے ذیل میں میرا دل چاہتا ہے کہ ایک ایسے بندے پروردگار کا تذکرہ کروں جس کی عبادت شاہکار اور جس کے سجدے یادگار، ایسے عابد و زاہد کی بزم، ایسے عابد و زاہد کہ جن کے ذکر کے بغیر بزم عبادت بے رونق ہو جائے۔ اگر وہ نہ رہے اور ایسا سجدہ گزار کہ کاروان عبدیت بے قافلہ سالار ہو جائے، اگر وہ سامنے نہ چلے، وہ عظیم بندے خدا کہ خود خداوند عالم نے عرب و عجم کی شرافت و سیادت کا مرکز قرار دیا، جس کی ذات اقدس پر عرب کو بھی ناز ہے اور عجم کو بھی فخر ہے۔ عربیت کا وہ عالم ہے کہ جان ہاشم ہے، روح عبد المطلب ہے، قلب ابو طالب ہے اور راحت محمد ہے، نور نگاہ علی حیدر کرار ہے اور جان و دل حسنین کریمین ہے۔ اور عجمیت کا وہ درہ امتیاز ہے کہ شہزادی عجم جناب شہربانو سلام اللہ علیہ کا لال ہے، بادشاہ فارس یزد جلد کا نواسا ہے، اور آخر میں اس کی نسل میں جس کے دور حکومت پر خود رسول کریم کو ناز ہے کہ میں ایک بادشاہ عادل کے دور میں پیدا ہوا، اور یہیں یہ آ کر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اگر دور عادل میں پیدا ہو جانا اپنی عدالت کی نشانی اور تمہید ہے تو آپ حضرات غور کریں کہ نسل عادل میں آنا کتنی بڑی حسین تمہید ہوگی، اور جب کسی عدالت پر عصمت کا رنگ بھی چڑھ جائے تو ان کی بلندی کا کیا عالم ہوگا، ذہن انسانی اس کا تصور نہیں کر سکتا۔ یوں کہا جائے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے دنیا میں قدم رکھا تو شہزادگی کے عالم میں ماں شہزادی عجم، باپ شہزادہ عرب، دادا حاکم اسلام اور خلیفۃ المسلمین، لیکن 2 ہی برس میں یہ بساط الٹ گئی۔ ادھر ماں کا انتقال ہوا، ادھر دادا کی شہادت ہوئی، ادھر مصائب کا ہجوم، ادھر واقعہ کربلا، اور اس کے بعد تاراجی مدینہ، اس کے بعد غارت گری مکہ۔ غرض کے امام زین العابدین علیہ السلام کی پوری زندگی مصائب و آلام برداشت کرنے میں گزر گئی، لیکن ان مصائب کا نہ کردار امام پر کوئی اثر پڑا نہ خدمت اسلام پر۔ بطور خاص یہ گوشے عام طور سے ذکر نہیں ہوتے، بلکہ مصائب نے خدمت دین کا موقع اور فراہم کر دیا، اور تاریخ انسانی، تاریخ اسلام کو یہ قرار کرنا پڑا کہ امام سجاد نے دین اسلام کو ایسے نازک وقت میں زندہ کیا جب کوئی دوسرا زندہ کرنے والا نہ تھا۔ سرکار سید الشہداء معاف فرمائیں، میرا یہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ امام علی مقام حسین علیہ السلام حفاظت اسلام کے لیے اٹھے تو انہیں کم از کم 72 ساتھی مل گئے، لیکن امام سجاد نے اس وقت یہ ذمہ داری سنبھالی جب چند خواتین اور کچھ کمسن
بچوں کے سوا کوئی آپ کے ساتھ میں نہ تھا. پھر مقصد شہادت اور مقصد ہدایت کو اس شان سے بچایا کہ دین خدا بھی محفوظ رہا اور دین والے بھی محفوظ رہے. نعرہ صلوات. آپ حضرات غور تو کریں امام سجاد علیہ السلام کی اس مختصر سی زندگی جو کل 57 برس پر محصور ہے. امام عالی مقام نے ان نازک موقع پر کیسے کیسے خدمتیں انجام دی. نہایت ہی اختصار کے ساتھ آپ کی سیرت طیبہ کا ایک گوشہ کہ امام عالی مقام سجدہ بہت زیادہ کرتے تھے. ایک سجدے سے ڈونکے تھے کہ پھر سجدہ کیا, دم بدم سجدے میں سجدہ, عادت زین العباد. آپ نے جن حالات میں سجدے کیے اس کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں مل سکتی. آپ حضرات سے گزارش ہے اس نقطے کو بھی بطور خاص سماعت فرمائیں اور کوشش کریں کہ امام سجاد کی زندگی کے اس پہلو کا اتباع کریں. یوں تو آپ کی زندگی کا معمول تھا کہ ہر نعمت پر سجدہ, ہر آیت پر سجدہ, نماز کے بعد سجدہ شکر, اور ایسا سجدہ کہ پیشانی پر گھٹے پڑ جاتے تھے اور ہر سال اسے جدا کیا جاتا تھا. لیکن ان سجدوں کے درمیان وہ سجدہ جو عصر عاشور کے بعد کربلا کی جلتی زمین پر آپ نے ادا فرمایا, وہ سجدہ جو جلے ہوئے قیام حسینی کی رات پر آپ نے انجام دیا, وہ سجدہ جو شام غریباں کے سناٹے میں ادا فرمایا, وہ سجدے جو شام کے زندان میں اور کوفے کے قید خانے میں ہوئے, یہ وہ سجدے سید الساجدین ہیں جن کی نظیر دنیا میں پیش کی ہی نہیں جا سکتی. انبیاء کرام علیہ السلام مجھے معاف فرمائیں, اولیاء کرام بتائیں کیا دنیا میں کوئی ایسا سجدہ گزرا ہے؟ آپ خود اس بات کے شاہد ہیں کہ پرسکون حالات میں نماز اور ہوتی ہے, مصائب و آلام, ہجوم اور فکر کے ماحول میں سجدہ گزاری اور ہوتی ہے. سردی کے سکون آمیز دور میں روزے اور ہوتے ہیں, گرمی کی تپش خیز ہوا میں روزے اور ہوتے ہیں, مکے میں رہ کر حج ادا کرنا اور ہوتا ہے, اور مدینے سے یا دیگر مقامات سے چل کر پیدل جانا حج کا اور لطف ہوتا ہے. لیکن یہ تمام باتیں صرف آل محمد کا امتیاز تھی کہ انہوں نے ہر عمل میں اپنی انفرادیت کو محفوظ رکھا, کسی منزل پر دامن بندگی کو ہاتھ سے جانے نہ دیا. سجدے کا ذکر آ گیا ہے تو یہ نقطہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام پہلی ذات گرامی ہیں جنہوں نے خاک شفا کی تسبیح اور سجدگاہ کی ایجاد فرمائی. اس سے پہلے حضرت معصومہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حالات زندگی میں تسبیح کا ذکر ملتا ہے, لیکن دھاگے میں گرہیں بنا کر یا قبر مبارک جناب حمزہ کی خاک سے تیار کیا. امام زین العابدین علیہ السلام نے خاک کربلا سے تسبیح بنائی اور گویا یہ واضح کر دیا کہ تسبیح پروردگار کے لیے سب سے بہترین خاک قبر سید الشہداء ہے. اپنے دور میں جناب حمزہ سید الشہداء تھے تو دادی زہرا نے ان کی قبر کی مٹی سے تسبیح بنائی, اور اب میرے بابا جان حسین ابن علی سید الشہداء ہیں تو میں نے ان کی خاک قبر سے تسبیح تیار کی ہے. اس خاک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس پر تسبیح پڑھنے والا خاموش بھی ہو جاتا ہے تو تسبیح کے دانے خود ذکر خدا کرتے رہتے ہیں. نعرہ صلوات. کبھی آخر منزل میں کہ قید شام سے رہائی کے بعد حالات کی نزاکت اور حکومت وقت کا کہ مظالم سلسلہ ظلم کا تقاضا ہی یہی تھا کہ امام بظاہر ایسی زندگی اختیار فرمائیں جس سے حکومت ان سے اور متعارض ہو. اس لیے امام عالی مقام سید الساجدین علیہ السلام نے مشغلے گریہ زاری کو اپنا لیا. صرف روتے نہ رہے بلکہ آنسوؤں کی چھاؤں میں تبلیغ دین فرماتے رہے.
منشا یہ تھا کہ گریہ و بکا کے ذریعے ذہن انسانی کو ہموار کیا جائے، طبیعتوں کو پگھلایا جائے، اور جب غم کی آنچ پر مومنین کے دل کا لوہا نرم ہو جائے تو صحیفہ کاملہ کی چوٹ لگائی جائے۔ گریہ مقصد زندگی سید سجاد نہیں تھا بلکہ تمہید تبلیغ تھا۔ جس طرح رسول کریم نے 40 سالہ سکوت سے قوم کے ذہنوں کو ہموار کیا تھا اور اس کے بعد اپنے نظام مقدس اسلام کو پیش کیا تھا، اس طرح امام سجاد نے گریہ و زاری، مجلس و ماتم سے ذہنوں کو ہموار کیا اور پھر معرفت کے سبق سکھائے۔ اس کا صحیح اندازہ اس وقت ہوا جب قید شام سے رہائی ہوئی اور ثانی زہرا نے کہا یزید سے کہہ دو کہ ہمارے لیے ایک مکان خالی کرا دے۔ امام کی زندگی مکمل و مسلسل مسائل ہے، لیکن اس میں سے بات پیش کرنا، فضائل کے گوشت نکالنا، یہ یا تو بیان آزمی کا کام ہے یا علامہ کی سماعت فرمائیں، انشاءاللہ بہترین نقطے تک پہنچیں گے آپ لوگ۔ یزید سے کہہ دو کہ ہمارے لیے ایک مکان خالی کرا دے تاکہ ہم اپنے وارثوں کا ماتم کر سکیں۔ ثانی زہرا کربلا یا مدینہ جا کر بھی ماتم کر سکتی تھی، لیکن چاہتی تھی کہ صفے ماتم شام میں بچھے تاکہ یہاں کے لوگ اور یہاں کی عورتیں غصہ دینے کے لیے آئیں اور ہم ان سے اپنے واقعات شہادت اور مقصد شہادت حسینی کو بیان کریں۔ یہی آنسو تمہید غم بن جائیں اور تمہید ہدایت بھی بن جائیں۔ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کا اندازہ یہ تھا کہ پہلے مجلس غم برپا کرتے تھے اور جب مومنین صالحین جمع ہو جاتے تھے تو اپنے مصائب کے ذیل میں اسلامی حقائق بیان کرتے تھے، شریعت محمدی کے مسائل پیش کرتے تھے۔ تاریخ کائنات میں اس سے زیادہ حسین و مقدس طریقہ تبلیغ دیکھنے میں نہیں آیا اور نہ کوئی انسان ایسا سوچ سکتا ہے۔ یہ امامت کا ہی کمال تھا کہ ہجوم مصائب میں بھی تبلیغ کا انوکھا راستہ نکال لیا اور ایسا راستہ نکالا کہ دشمن کو بھی اس کی تاثیر کا کلمہ پڑھنا پڑا۔ آپ حضرات غور تو کریں کہ آج جو لوگ بیان فضائل کو حرام نہیں کہتے وہ بھی بیان مصائب اور ذکر مقتل حسینی کو حرام کہتے ہیں، معاذ اللہ۔ یہ پڑوسی ملک میں جتنا کامیاب محرم ہوا ان خطرناک اور پراشور دور میں، یہ اس کی عظیم ترین کامیابی کی دلیل ہے کہ شر پسند اور مسلمان سمجھے جانے والے گمراہوں نے بس کو اتنا خطرناک پروان کیا، یہ اس کی دلیل ہے۔ امام علی مقام یہ سیرت طیبہ ہمیشہ کے ہر ظالم کو بے چین کیے ہوئے ہے اور وہ بار بار ذکر مقتل حسینی کو حرام کہہ رہا ہے۔ یہ ہماری آنسوؤں کے خلاف فتوے، یہ گریہ و بکا کی آوازیں، یہ بدعت و حرام کے نعرے دلیل ہیں کہ ہم غم کی تاثیر کو پہچانے یا نہ پہچانے، ہمارا دشمن ضرور پہچانتا ہے۔ آپ حضرات اس سے کبھی بھی بدظن نہ ہو اور کسی بھی ایسے سمجھدار آدمی کے کہنے میں نہ آئے کہ فرش عذاب میں نہ آئے، معاذ اللہ یہ غلط ہے۔ آخر وہ لوگ دنیا کی دوسرے مشاغل میں تو مقبول ہوتے ہیں، پھر یہیں آنے میں سب تکلیف کیوں ہے؟ اگر آپ کو لگتا ہے کہ گھر سے باہر جانے میں کوئی تکلیف ہے، اپنے گھر میں محفوظ ہو جائیے۔ سارے امور انجام دے رہے ہیں سماجی، صرف فرش عذاب میں، یعنی جہاں سے شفا یقینی طور سے بڑھ رہی ہے، جہاں سے ہمارے ایمان مستحکم ہو رہے ہیں، وہیں آپ کا ایمان کیوں ڈاماڈول ہے؟ دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے اور ایسے لوگ اس کو جبرن اپنے اوپر لے کے ایک ماحول کریٹ کرتے ہیں۔ میں اس کا بھی احترام کر رہا ہوں، میں نہیں پڑھ رہا ہوں تمام، ورنہ ایسے اقتباسات، ایسی نظمیں ہیں جو آپ سب کے لیے، آپ کے ذہنوں کی بالغی کے لیے ضروری ہے، تاکہ جو لوگ فرش عذاب میں آنے انہیں یقین تو ہو کہ ہم کو اس کا اجر ملنا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔
بہرحال ان اشک اعضا کی تاثیر کو دوست پہچانے یا نہ پہچانے دشمن ضرور پہچانتا ہے، اور وہ اس سلسلے کو روکنے کے لیے ہمیشہ نئی نئی چالیں گھڑتا ہے۔ لیکن وہ سیلاب کیا رکے گا جس میں عابد بیمار کے 35 سال کے ہاتھ شامل ہے، جس میں سیدہ زینب کبریٰ کا گریہ شامل ہے، جس میں عزا شامل ہے، جس میں اولاد رسول کا درد شامل ہے۔ حکومتیں مٹ گئیں، غم حسین نہ مٹ سکا، سلطنتیں فنا ہو گئیں، ذوق عزا فنا نہ ہو سکا۔ یہ شہزادی زہرا کی تمنا ہے، یہ پیغمبر اکرم کا وعدہ ہے، یہ قدرت کا انتظام ہے، یہ زینب کبریٰ کی بنیاد ہے، یہ عابد بیمار کا جہاد ہے۔ محترم عزاداران حسین، امام زین العابدین علیہ السلام کی بیان شہادت سے پہلے آپ کی تمام تفصیلات ابھی آپ نے ذاکر اول سے مرثیے میں سماعت فرمائی، صرف 2-3 بند، اور میری پوری کوشش یہ ہے کہ کل جو پیش ہوا ہے اس میں سے ایک مصرع بھی پیش نہ ہو۔ یہ تازہ ترین بند ہے جو امام کی غربت و مظلومیت جب وہ قید تھے اس منظر کو پیش کر رہی ہے، اس کے فوراً بعد صرف 5 منٹ کا مسائل و ذہن تمام۔ کیا حالت محبوسی عابد کروں تحریر، کیا حالت محبوسی عابد کروں تحریر، اونٹوں کی رسن پاؤں میں اور ہاتھوں میں زنجیر، گردن میں بہت تنگ جو ہے طوق گلوگیر، ایک قدم حال ہوا جاتا ہے تغییر۔ حضرات چھل چھل گئی ہیں پنڈلیاں، پاؤں پہ ورم ہے، کچھ طوق سے کچھ ذوق سے سر سینے پہ خم ہے۔ چھل چھل گئی ہیں پنڈلیاں، پاؤں پہ ورم ہے، کچھ طوق سے کچھ ذوق سے سر سینے پہ خم ہے۔ کیسی بے کسی ہے امام زین العابدین کی راہ کوفہ و شام میں کہ نالین نہ پاؤں میں، نہ امامہ ہے سر پر، ٹکڑے غم سرور میں گرے گا ہے سراسر۔ ہے ہاتھ وہ طلبے کہ جو ہے رشتے گلے در، پیوستہ ہے خاروں میں کئی صورتیں نظر۔ مسلسل کاٹے چبھنے سے امام کی یہ حالت ہو گئی کہ ٹھہرا ناظر قافلہ، آنسو نکل آئے، ٹھہرا ناظر قافلہ، آنسو نکل آئے، ٹوٹا جو وہی آبلہ، آنسو نکل آئے۔ لیکن کیسے بے رحم تھے یزیدی کہ افسوس کہ سجاد میں وہ رحم نہ کھاتے، تلواریں چمکتی ہوئی آ کے دکھاتے، جو ابر تماشائی تھے اونڈے ہوئے آتے، کس کس کو بندھے ہاتھوں سے سجاد ہٹاتے۔ حضرات غم سے کبھی اشک آنکھوں میں برلاتے تھے مولا، غم سے کبھی اشک آنکھوں میں برلاتے تھے مولا، کہے ہوئے پلک دیکھ کے رہ جاتے تھے مولا۔ آپ حضرات امام علی مقام کی تابوت کی زیارت سے مشرف ہوں گے۔ امام علی مقام کا قید شام سے چھوٹنے کے بعد مدینے میں یہ عالم ہے کہ دن ہے تو رونا